انسان سوتا ہے تو تمہاری روحوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. جب ہم انسان سوتا ہے تو ہماری روحیں جمع ہو جاتی ہیں اور کچھ کی لوٹا دیتے ہیں اور کچھ کی نہیں لوٹاتے ہیں. تو بہت سے لوگ نیند میں مر جاتے ہیں. تو نیند جب آپ سونے جا رہے ہیں تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر میں نہ اٹھوں اس نیند سے تو پہلے سے پوری تیاری ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستو بڑی امپورٹنٹ، بڑی بہترین، بڑی پیاری ویڈیو ہے دوستو. یہ ویڈیو میں ہم جانیں گے رات کو جب انسان سوتا ہے تو اس میں کون کون سی دعا پڑھی جاتی ہیں. ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سوتے ٹائم دعا پڑھتے تھے اور ان سے ثابت بھی ہے یہ. اس لیے دوستوں کہ رات کو جب آدمی سوتا ہے تو سمجھے سویا ہوا آدمی مرے کے برابر ہوتا ہے. کہ وہ صبح اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ. کیونکہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے. کچھ کی روح کو واپس کر دیتا ہے، کچھ کو اپنے پاس رکھ دیتا ہے. یعنی کہ جو سوتا ہے آدمی، بہت سے لوگ ایسے ہم لوگوں نے سنا ہے کہ سویا اور وہ صبح اٹھا ہی نہیں، یعنی اس کا انتقال ہو گیا. تو اس لیے رات کو سوتے وقت اپنی تیاری کر کے سوئیں. ویسے تو موت زندگی کوئی بھروسہ نہیں، رات ہو چاہے دن ہو کبھی بھی وقت آ سکتا ہے. لیکن رات کو سوتے ٹائم کچھ دعائیں ہوتی ہیں جس کو پڑھنا چاہیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو. تو یہ دعا آپ بھی پڑھیے گا اور اس پہ عمل ضرور کریے گا دوستو. خود بھی عمل کریے گا اور دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیجیے گا. یعنی کہ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، اس کو لائک کریے گا اور عمل کریے گا. تو آئیے بنا دیری پہلے ہم لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. طرف 5 ہی چیزیں یاد رکھیں گے جب سونے کا معاملہ آئے گا. تو وہ سونے سے پہلے جو ہے جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ بڑا ضروری چیز ہے، یاد رکھیں. یہ دعاؤں کا اہتمام اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم ہر رات جب انسان سوتا ہے تو تمہاری روحوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. جب ہم انسان سوتا ہے تو ہماری روحیں جمع ہو جاتی ہیں اور کچھ کی لوٹا دیتے ہیں اور کچھ کی نہیں لوٹاتے ہیں. تو بہت سے لوگ نیند میں مر جاتے ہیں. تو نیند جب آپ سونے جا رہے ہیں تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر میں نہ اٹھوں اس نیند سے تو پہلے سے پوری تیاری ہو جائے. کہ اگر نیند میں چلا بھی جاؤں، مر بھی جاؤں، میری اگر موت لکھی بھی ہے تو کم از کم تیاری سے جاؤں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس درے سے آپ کو گزرنا ہے، اس ٹنل سے گزرنا ہے، لیکن اس کا منہ کہاں کھولیں گے آپ کو نہیں معلوم، تو داخلے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ملاقات کر لیں گے کہ بھائی میں دعا کیجیے، بس میرے لیے آسانی ہو، میں کوشش کرتا ہوں. جو بھی سفر ہے آپ کا کرنا بھی ضروری ہے نا. تو نیند موت ہے یہ، بلکہ نیند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بہن کہا. اور واقعی میں نیند موت کی قسم ہی ہے نا، کیا انسان کو پتا. اور ہماری روحیں جمع ہو جاتی ہے اور اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیجتا ہے ہر روز اور جس کی چاہتا ہے جمع کر لیتا ہے. تو صبح اٹھتا نہیں پھر. تو سونے سے پہلے پوری تیاری کر لے کہ مر جاؤں تو با ایمان رہوں. ٹھیک، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اذکار کرتے ہیں اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے یہ پڑھتے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. جو یہ شخص کرتا ہے اور 1000 نیکیاں اس کے نام عامہ میں لکھ دی جاتی ہے. کہ تو یہ 100 بار پڑھ رہا ہے نا تو اللہ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے. تو 100 کا ہو جاتا ہے 1000، 1000 نیکیاں بھی مل جاتی. کتنا بڑا فائدہ ہے. تو سونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں. اسی طرح سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا میں بہت ساری صورتیں پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے سورہ ملک پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک. ٹھیک ہے، سونے سے پہلے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اور آیت الکرسی کی فضیلت تو آپ نے یہ بتائی، جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو ایک بار ایسا جس کو عادت سمجھیے ایک فجر کیا ظہر میں پڑھتا ہے، ظہر کے بعد عصر میں پڑھتا ہے، عصر کے بعد مغرب میں پڑھتا ہے. تو جو ایک بار پڑھ لیتا ہے اور جس کا عادت ہے اگلی بار تک، تو اگلی بار تک کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. وہ مطلب کہ جیسا فجر میں پڑھنے آدمی 5 وقت نماز میں سوتے وقت پڑھنے کا عادی ہے، تو اگر میں فجر میں پڑھ رہا ہوں اور ظہر تک مر جاؤں تو میرے لیے کافی ہے آیت الکرسی پھر. اور اگر ظہر میں پڑھنے کی عادی ہوں، ظہر کے بعد مروں عصر کے بیچ میں، تو پھر وہ میرے لیے کافی ہے. اور عصر کے بعد پڑھنے کی عادت تھی، عصر کے بعد مر جاؤں مغرب تک میرے لیے کافی ہے. مغرب کے بعد عادت تھی پڑھنے کی، مغرب کے بعد مر جاؤ تو عشاء تک میرے لیے کافی ہے. اور سونے کے وقت عادت تھی تو ظاہر سے سوتے وقت پڑھوں گا تو صبح فجر تک کافی ہے، یا مر جاؤں تو مرنے تک کافی ہے. تو کفایت کر جاتی ہے صورت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، سورہ کافرون پڑھتے. اسی طرح آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرتے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون 225 یا 286. ٹھیک، تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں. سونے سے پہلے جتنی ہو سکے ان میں سے جو یاد ہے، جو یاد آ رہی ہے اس کو پڑھے اور اس کے بعد سوئے. اور سونے کی بھی جو دعا ہے اس کو بھی جو ہم پڑھنے کی جو ہے کوشش کریں. ٹھیک، تو ان اذکار کا یاد رکھنا ہمارے لیے، یاد رکھیے، بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ان اذکار کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک، ہم کوشش کریں کہ سونے کی دعا، اسی طرح جو ہے مختلف جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون ہے، اسی طرح سورہ ملک ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہیں. آپ حصن المسلم جو محمد بن علی القحطانی کی حصن المسلم کی دعاؤں کی کتاب ہے وہ لے، اس میں بہت ساری دعائیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ نقل کی. ٹھیک، اسی طرح سونے کے وقت کی جو دعائیں ہیں، اور بھی بہت دعائیں ثابت آتی ہیں سونے کے وقت کی، مطلب کئی ہیں آپ سمجھو پڑھتے، اور کئی دعائیں ہیں جو آپ سے منقول ثابت ہے، چھوٹی اور بڑی سب. کوشش کریں اس میں سے جو آپ کو میسر اور آسانی ہو پڑھ کر آپ سوئیں. تو دوستوں یہ تمہارا ریئیکشن جو آپ نے دیکھا
دعا کے تعلق سے دوستوں سونے کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ زیادہ تر ہم لوگ سنتے ہیں کہ سویا ہوا آدمی اور انتقال ہو گیا، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کی روح واپس کر دیتا ہے، کچھ کی نہیں کرتا ہے۔ جس کا وقت پورا ہو گیا اس کا سمجھ لیے انتقال ہو گیا، اور وہ سوتے ٹائم ہو یا جگتے ٹائم ہو یا کوئی وقت ہو دوستوں، جب اس کا وقت ٹائم مقرر ہے بس اتنی سانسیں اتنے لمحہ اس کو اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ تو دوستوں جب واپس جانا یہ ہم سب جانتے ہیں، تو ہم نے کیا اپنی تیاریاں کی ہیں؟ دوستوں نہیں کی ہیں تو فوراً آج سے ابھی سے اسی وقت لگ جائیں، کیونکہ موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے، موت کا مزہ چکھنا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو کیا ہم نے اس کی تیاریاں کی ہیں؟ دوستوں کوشش کیا کریں ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں، درود شریف کا اہتمام کیا کریں، یا جو آپ کو آتا ہو، کلمہ ہو یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو آپ کو آتا ہو وہ سب پڑھتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، کیونکہ ہر انسان کو دوستوں اپنی آخرت خود بنانی ہے، کوئی دوسرا نہیں بنائے گا۔ تو جو بھی وقت یہ مہلت ہے ہماری اس دنیا میں، اس میں اپنی آخرت بنانے کی پوری کوشش کرے دوستوں، اللہ کو راضی کرے، انشاءاللہ اللہ راضی ہو گیا تو دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ تو اس ویڈیو کو دوستوں یہ ختم کرتے ہیں، اور ویڈیو اچھی لگا کر دوستوں تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہر اچھی بات دوسروں تک پہنچے، لوگ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے ثواب کے حقدار ہوں گے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔